نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. پچھلے اسباق میں ہم نے وقف سے متعلق پڑھا تھا کہ وقف کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی بات میں نے عرض کی تھی کہ کون کون سے رموز ایسے ہیں، علامات ایسی ہیں جن پر وقف کر سکتے ہیں، اور کون کون سی علامات ایسی ہیں جو جہاں پر وقف نہیں کر سکتے. وقف کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز اور بھی ہے، بعض نے اس کو وقف میں ہی شامل کیا ہے، شمار کیا ہے، سکتہ. آج کے سبق میں سکتہ آیا ہے. یہ جو دوسری آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں لفظ ہے کلا بل رانا. بل اور رانا کے درمیان میں چھوٹا سا آپ کے قرآن پاک پر سکتہ لکھا ہوا ہوگا. اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو ممکن ہے سین لکھا ہو. اسے سکتہ کہتے ہیں. سکتہ کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں سکتہ آ جائے تو آپ کی آواز بند ہو جائے گی لیکن سانس چلتا رہے گا. جیسے کلا بل رانا، تھوڑا سا وقفہ کر کے، تھوڑا سا رک کر کے پھر اگلے لفظ کو تلاوت کرتے ہیں. تو اس کو جب پڑھیں گے کلا بل رانا، اب یہاں سانس نہیں توڑنا، سانس جاری رہے گا لیکن آواز رک جائے گی. علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بقیہ رموز انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. حصہ ترجمہ. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، قصے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں. کلا، ہرگز نہیں. بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے یا ان کے دلوں پر میل چڑھ گئی ہے. ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں. لفظی ترجمہ. اذا کریں ترجمہ جی. جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قالا وہ کہتے ہیں. ویسے تو قالا واحد ہے، صیغہ واحد کا ہے لیکن جنس مراد ہے. قالا وہ کہتے ہیں اساطیر. اساطیر یہ کہتے ہیں کہانیاں، قصے، ہسٹری. الاولین پہلے والوں کی. ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے. کلا یہ حروف تنبیہ میں سے ہے. کس میں سے جی؟ ہمارے ہاں اچانک کوئی کام ہو جائے نا، کسی کو جھونڈو جھونڈو کہتے ہیں ہوئے، یا جو بھی رواج ہے، جو بھی معاشرے میں زبان بولی جاتی ہے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اگلے آدمی کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایمرجنسی کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ کلا ان حروف میں سے، تنبیہ میں سے ہے. ہرگز نہیں. بل بمانا بلکہ، رانا، رانا یہ رین سے ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا زنگ آلود ہو جانا، میل چڑھ جانا کسی چیز پر. کلا بل رانا، بلکہ ان پر
کلا بلکہ رانا زنگ چڑھ گیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی بمانا پر اور قلوب بمانا دل، ہم ضمیر ہیں ان کے دل، ما وہ چیز کانو جو وہ یکسبون کسب کرتے تھے. کسب کرنا آپ کے جو نوٹ بکتے ہیں نا اس پر لکھا ہوا ہے نا، میرے خیال سے سب سے اوپر لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال ہے عبادت ہے. کسب حلال، کسب کا لفظ ہوتا ہے. کسب کس کو کہتے ہیں جی؟ کمائی کرنے کو. ہاں پیشے کو نہیں، کمائی کو، جو فیل کرتے ہیں اس کو. یا مطلب وہ مراد ہے جو کام وہ خود کرتے ہیں اس کی کمائی یہ ہے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. حصہ تفسیر، یہ دونوں آیات پچھلی آیات کا تتمہ ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا ما بقیہ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کا بقیہ جز ہے. اذا تتلا، اللہ نے وجہ بیان فرما دی کہ ایسا کیوں ہے، وہ جٹلاتے کیوں ہیں، تکذیب کیوں کرتے. پیچھے کہا تھا نا وما یکذب به الا کل معتد اثیم. آج اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تکذیب کس بنیاد پر کرتے ہیں. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے کہ یہ گزشتہ قوموں کے کیا ہیں، قصے کہانیاں ہیں. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ واقعات بیان ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو اس میں ملے گا، حضرت ابراہیم کا قصہ اس میں ملے گا، حضرت یونس کا قصہ اس میں ملے گا، حضرت داؤد کا قصہ اس میں ملے گا. تو یہ قصے قوموں کے موجود ہیں. قوموں پر جو قوم ہود، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب پر جو عذاب نازل ہوئے وہ بھی یہاں ہیں، اس میں بیان ہوئے ہیں. تو کس لیے جی؟ پہلے لوگوں کے قصے نہیں، ان کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. آیا جس وجہ سے وہ سبب ان پر عذاب نازل ہوئے وہ اسباب ہم میں تو نہیں پائی جاتے. یا اللہ کہیں مخاطب کرتے ہیں مکہ کے قریش کافروں کو کہ تم لوگ صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کا مذاق اڑاتے ہو. تو اب وہ تو بات گزر گئی، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. جزا سزا کا فیصلہ اللہ نے ان کے ساتھ کر دینا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے پڑھنے کے بعد کہیں ان کی صفات ہم میں تو نہیں پائی جاتی. سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ پڑھیں گے پورا رکوع بلکہ سوا رکوع ہے جس میں منافقین کی علامات بیان ہوئی ہیں. تو پڑھنے کے بعد صرف یہ نہیں سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق کیسے تھے، بلکہ دیکھنا کہ وہ صفات کہیں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. اچھے لوگوں کے تذکرے بھی ہیں، جنت والوں کے تذکرے ہیں، اہل جنت کے تذکرے ہیں، انبیاء کے تذکرے ہیں، انبیاء کے ماننے والوں کے تذکرے ہیں. وہ تذکرے پڑھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. قرآن کا مقصد یہ ہے. تو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کس سے نہیں ہیں، اگرچہ یہاں پر مراد ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے. معنی اور مفہوم یہی ہے کہ جب بھی ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے. اس کا ریزن کچھ اور ہے، وجہ کچھ اور ہے. روایات میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے کالا سیاہ رنگ. وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو نقطے لگتے رہتے ہیں. وہ ایک دن ہوتا ہے کہ دل پورا کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہتی ہے، دھلتا رہتا ہے. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو. کوئی عالم، کوئی غیر عالم، کوئی تبلیغی جماعت والا، کوئی غیر تبلیغی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی دنیا دار، کوئی دنیا دار دیندار کی تقسیم تو مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال کوئی بھی انسان ہے وہ گناہ سے پاک نہیں ہے. اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر انسٹال کی نہیں ہے. ہاں گناہ ہمارے اندر انسٹالڈ ہے، وہ آٹومیٹکلی ہوگا. فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد کیا کر لے، توبہ کر لے. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ علماء سے گناہ نہیں ہوتے، بہت جلد وہ گمراہ ہو جائے گا. بہت جلد کیا ہوگا جی، گمراہ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے
کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عالم سے گناہ نہ ہو، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ فرشتوں سے نہیں ہوتے، انبیاء سے نہیں ہوتے، باقی انسان تو فرشتے نہیں ہیں. اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہوں والی لائن پر زندگی بسر کرے گا یا دوسری میری اتباع والی پر. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ نہ ہو. تو جب اس کے استاد سے، اس کے امام سے گناہ ہوگا، اس کو دیکھے گا تو اس سے بدظن ہوگا، اور اس سے بدظن ہونے سے ساتھ ساتھ دین سے بھی بدظن ہوگا، تو گمراہی کا راستہ دروازہ کھل جائے گا. لیکن پھر انہوں نے اگلا جو جملہ لکھا وہ سمجھنے کے لائق ہے. انہوں نے کہا پھر فرق کیا ہے ایک علم والے میں اور نہ جاننے والے میں، جب گناہ اس سے بھی ہو رہا ہے اس سے بھی ہو رہا ہے. انہوں نے اگلا جو جملہ لکھا، فرق یہ ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس علم کے سبب اللہ جلدی گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. گناہ تو ہو گیا، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے نا، ایک تو وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے، اور دوسرا توبہ کی بنیاد پر اللہ محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے. تو اس روایت میں ہے گناہ کرنے کے بعد سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ وہ دل سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر حق بات اثر نہیں کرتی. میرے استاذ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے سامنے بٹھا کر کسی بات پر سمجھایا. کچھ عرصہ پرانی بات ہے، 7-8 سال غالباً. ایک بات پر وہ مجھے قائل کر رہے تھے، اور وہ اس وقت ملک پاکستان کے بڑے مفتی ہیں، بزرگ ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ مجھے کسی بات پر سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جو کر رہے ہو نا یہ غلط ہے. میں ان سے قائل نہیں ہوا، میں ان سے قائل نہیں ہوا، میں اس گناہ پر ڈٹا رہا، میں اس سے قائل نہیں ہوں، ان سے قائل نہیں ہوا. ایک عرصے بعد جس بات سے متنبع کر رہے تھے وہ کام ہو گیا کہ اس کا یہ رزلٹ نکلے گا، وہ نکلا. پھر مجھے ان کی وہ بات سمجھ آئی تو میں نے کہا وہ ٹھیک فرما رہے تھے. میں ان سے گیا بعد میں معافی مانگنے کے لیے، وہ کراچی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، کون ہے تو؟ تو بہرحال میں نے وہ سبب جانا کہ وہ کیا سبب تھا کہ ایک عالم دین، ایک بڑے مفتی مجھے کسی بات پر سمجھا رہے تھے. میں نے خود بھی وہ پڑھا ہے، اس ٹائم مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بات وہی ہے جو میں نے بھی خود پڑھی ہے. ایک بڑے عالم سمجھا رہے ہیں سامنے بٹھا کے کہ بیٹا یہ غلط کر رہے ہو. میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے. پھر مجھے یہ روایت سمجھ آئی کہ وہ گناہ کرنے کے بنسبت دل صحیح کی مانند ہو چکا تھا، تو حق اس پر اثر ہی نہیں کر رہا تھا. تو جو آدمی گناہ کرتا ہے نا تو دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، تو جب توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے. جب دھلتا ہے نا تو پھر ہر چیز شفاف نظر آتی ہے کہ واقعتاً یہ وہ قصہ مختصر ان کی گفتگو کا. جب میں ان سے وہ بات کرتے میں آگے سے رد کر دیتا، وہ بات کرتے میں آگے سے جوابی دلیل دے دیتا. انہوں نے کہا 2 باتیں ایسی ہیں کہ آدمی پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہونا تو سمجھ نہیں آتی، کوئی دلیل نہیں سمجھ آتی، کوئی بات نہیں سمجھ آتی. ایک بات تو زیب نہیں دیتی آپ کے سامنے رکھنے کی، لیکن امید آپ معاف فرمائیں گے. انہوں نے کہا جب منی دماغ پہ چڑھی ہو نا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. دوسرا حرام کھایا ہو نا بندے نے، حرام دماغ پہ چڑھا ہو تب بھی حق سمجھ نہیں آتا. تو پھر مجھے یہ روایت سمجھ آئی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہوتا رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ قلوبہم ران اعلیٰ قلوبہم، آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تم کہتے ہو حق ہے، لیکن ساتھ کہہ دیتے ہو پچھلے لوگوں کی باتیں ہمارے لیے تھوڑی ہیں. کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دل کالے ہو چکے ہیں، دلوں پر میل چڑھ چکی ہے، دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. اس حدیث کی آیت بھی تائید کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی ڈیلی بیس پر، ہم ویسے بھی فتنے کے زمانے میں بستے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود ہر آدمی کو پہنچ کر رہے گا، اس کے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے. تو لہذا ہم ایسے زمانے میں ویسے بھی فتنے کا زمانہ ہے تو روزانہ کی بنیاد پر توبہ ہو، کہیں اللہ ہمیں محروم نہ فرما دے. اور جب آیات قرآن کے سامنے آ جائیں، حدیث سامنے آ جائیں، تو یوں نہ کہیں کہ یار یہ ان لوگوں کی باتیں، اس کو مان لینا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے.
اللہ عمل کی توفیق